بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمن یا رحیم ویا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وعنت الوجوہ للحی القیوم وقد خاب من حمل ظلما آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ نہایت ہی واجب الاحترام معزز خواتین و حضرات، آج جو ہم آپ کے سامنے وظائف پیش کر رہے ہیں نہایت ہی زود اثر قوی و تاثیر وظائف ہیں، اور جن اسماء مبارکہ کے متعلق ہم آپ کے سامنے چند ابحاث پیش کرتے ہیں، یہ اسماء مبارکہ اللہ کے مبارک ناموں میں غالب اور ترجیحی ان اسماء مبارکہ کو حاصل ہے کہ یہ اسم اعظم ہیں، اور ان اسماء مبارکہ کو کتب الاسماء قرار دیا گیا ہے۔ جس طرح حدیث پاک میں ہے کتب اور ابدال دنیا میں رہتے ہیں تو اللہ رب العزت انہی اپنے پیارے بندوں کی برکت سے اپنی مخلوق کو روزی دیتے ہیں، اسی طرح جس طرح مخلوق اور کائنات اور عالم اللہ والوں کی برکت سے قائم ہے، اسی طرح ان سے مدد حاصل کرتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ اسماء کتب الاسماء ہیں، جتنے اللہ کے مبارک نام ہیں وہ انہی سے مدد حاصل کرتے ہیں، اور اللہ کے ان مبارک ناموں کے جو موکل ہیں تمام موکل ان موکلین سے مدد حاصل کرتے ہیں جو اللہ کے ان مبارک ناموں یعنی الحی القیوم کے موکل ہیں۔ بہت ہی طاقتور، نہایت ہی زود اثر، گھر میں لکھو تو بلائیں نہ داخل ہوں، مصیبتیں داخل نہ ہوں، پریشانیاں دور ہو جائیں، جھنڈے پہ لکھ کے جاؤ تو جنگ میں فتح نصیب ہو جائے۔ ایسا با کمال عمل ہے اور محبت اور قبول عظیم کا عمل ہے، تسخیر قلوب کا عمل۔ اور اسی طرح جو آدمی یہ چاہے کہ مجھے مخلوق میں بڑی پذیرائی نصیب ہو، اس کو چاہیے کہ ان اسماء مبارکہ کا کثرت سے ورد کرے۔ ایک آسان سا عمل آپ کو بتلاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے یہ بھی بتلا دوں کہ آج کون کون سے ہم آپ کے سامنے معمولات پیش کر رہے ہیں۔ پوری عملیات کا نچوڑ آپ کے سامنے آج پیش کیا جائے گا، جو کہ آج تک آپ کو شاید کہ کسی نے بتایا ہو۔ اللہ والے تو بہت ہیں جو اللہ کی مخلوق کی خیرخواہی کرتے ہیں، اور امت مسلمہ کے خیرخواہ اللہ نے قیامت تک پیدا کرنے ہیں، ہر دور میں رہیں گے۔ تو وہ ایسے اعمال مضبوط ترین اعمال ہیں جو یعنی علم عملیات کی بنیاد ہیں، ان کے اساسی اصول ہیں کہ وفق کسے کہا جاتا ہے، وفق الوفق کسے کہا جاتا ہے، تکسیر کسے کہتے ہیں، اور بندے کا وفق نکالنے کے بعد اللہ کے اسماء مبارکہ سے خیرات کیسے لی جاتی ہے، اور اپنے نام کے مطابق اسم تلاش کر کے اللہ کا ذکر کر کے اس سے کیسے فائدہ حاصل کیا جاتا ہے، یہ سارے طریقے ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ بہت مؤثر معمولات ہیں انشاءاللہ العزیز۔ جتنے احباب ہمارے ساتھ منسلک ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، اسی کی رحمت سے، ان کو بہت فائدہ ہوگا اس عمل کی برکت سے، جو کہ ہمارے بڑے بڑے اکابر علماء صلحاء نے دیا۔ علامہ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے، اور حضرت مولانا ابو العباس البونی رحمۃ اللہ علیہ کے معمولات، اور حی قیوم کے متعلق بنیادی گفتگو ہے۔ سب سے آسان عمل آپ کی خدمت میں پیش کروں، 3 دن بندہ روزہ رکھے جو اس عمل کے فوائد حاصل کرنا چاہتا ہے۔ منگل کے دن سے شروع کرے جمعرات کے دن تک، منگل بدھ جمعرات روزہ ہو، اور حی قیوم کا کثرت سے ذکر کیا جائے صبح سے لے کر شام تک۔ جب جب
اس کو موقع ملے اللہ کا ذکر کرے، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم کا ذکر کرتا رہے۔ اور جمعے کے روز صبح کے وقت میں بیٹھے فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے کے بعد اسی مقام پر بیٹھا رہے اور حی قیوم کا ورد کرتا رہے، اور کرتے کرتے طلوع آفتاب ہو جائے۔ کسی سے بات نہ کرے، جگہ چینج نہ کرے، نہ جگہ تبدیل کرنی ہے، نہ دائیں بائیں کے سرگرمیوں میں مصروف ہونا ہے، نہ کسی کی بات کرنی ہے نہ سننی، صرف اسی عمل میں مصروف رہے، حی قیوم حی قیوم یا حی یا قیوم، اس کا ورد جاری رکھے۔ اس کے بعد جب طلوع آفتاب ہو جائے تو اپنے جیب سے کاغذ اور قلم کو نکالے اور حی قیوم کو لکھ لے کاغذ پر۔ حی قیوم کو لکھنے کے بعد اسی کاغذ کو اپنی جیب میں رکھے۔ اور اس عمل سے کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ علماء نے لکھا ہے کہ تونگری نصیب ہوگی، قبول عظیم نصیب ہوگا، لوگوں کی محبت نصیب ہوگی، جگہ جگہ پذیرائی نصیب ہوگی، اس کو اللہ پاک مقبولیت عامہ مرحمت فرمائیں گے جس کا اعلان آسمانوں پہ ہوتا ہے۔ لیکن علماء نے لکھا ہے اللہ کے یہ مبارک نام بڑے با اثر ضرور ہیں، لیکن جو آدمی ان سے فوائد حاصل کرنا چاہے اس کو چاہیے کہ اللہ کے ان مبارک ناموں سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے صدق مقال عقل حلال کا اہتمام کرے، گفتگو بھی سچ بولے اور حرام مال سے بھی احتیاط ہو۔ یوں نہ ہو کہ نام تو بڑے جلالی لے رہا ہو اللہ تعالیٰ کے اور کھا رہا ہو حرام، لوگوں پہ ظلم کر رہا ہو، مخلوق خدا کے بھلے میں نہ ہو، ایسے آدمی کو فائدہ تمام حاصل نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح ویسے تو اس کا میں آپ کے سامنے وفق الوفق عددی آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں، لیکن اس عمل کی ایک بہت بھاری فضیلت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پریشانی کے اوقات میں اسی عمل کو کیا کرتے تھے۔ علماء نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی کڑا وقت آتا، حضور آسمان کی طرف دیکھ کے کہتے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سبحان اللہ العظیم پڑھنے کے بعد یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ علماء نے لکھا ہے اللہ کے ان مبارک ناموں کا پورے عالم پر گھراؤ ہے، گھراؤ۔ ساری دنیا، ساری کائنات اور بر و بحر، شجر و حجر اللہ کے ان مبارک ناموں کے درمیان میں ہیں۔ ایک مینار اس طرف، ایک مینار اس طرف، حی قیوم، ساری کائنات درمیان میں ہے، تو احاطے میں آ گئی۔ تو جب ہم اللہ کے ان مبارک ناموں کو کثرت سے پڑھتے ہیں، ان کا ورد کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فائدہ تمام نصیب فرماتے ہیں۔ اور دیکھیں علماء نے لکھا ہے جس کا نام عبد القیوم ہو اس کو بہت فائدہ ہو، عبد الحی ہو اس کو بہت فائدہ ہو، اور جس کا نام ہے تو کوئی اور نام لیکن اس کے نام کے مطابق کوئی وفق ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ اب وفق کا آپ کو طریقہ بتلا دوں۔ ہم سب سے مثال کے طور پر اس نام کو لے لیتے ہیں جو سب سے پیارا نام ہے، بندوں کا بھی پیارا نام ہے، اللہ کا بھی پیارا نام ہے۔ وہ کون سا نام ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، الف الف مرہ بعدد کل ذرہ۔ اسی مبارک نام کو لے لیتے ہیں، اس کے اعداد لیتے ہیں، کتنے بنے؟ 92 اعداد۔ اب ان اعداد کے مطابق اسماء حسنہ میں ہم نے ڈھونڈنا شروع کیا۔ اسماء حسنہ میں سے کوئی نام ایسا نہ ملا جس کے اعداد 92 ہوں، پھر ہم نے 2 نام ڈھونڈنے چاہے، پھر 2 نام ملے جن کے اعداد 92 بنے، ایک اول ایک دائم، یا اول یا دائم، اللہ کے مبارک نام، اور یہ مبارک نام اسی عدد کے عین مطابق۔ اور پھر ہم نے 3 نام ڈھونڈنے چاہے، اسماء الحسنہ میں سے 3 نام ایسے نہیں ملے جن کے اعداد 92 ہوں، پھر ہم نے 4 نام ڈھونڈنے چاہے۔ نام جتنے بڑھیں گے اثر اتنی بڑھے گا، اور پڑھنے اتنی تعداد میں ہے فائدہ حاصل ہوگا۔
بہت زیادہ فوائد مرتب ہوں گے، اللہ کے مبارک ناموں کی خیرات ملے گی۔ فقیر آئیں گے، اپنا کشکول رکھیں گے، 2 رکعت نماز نفل پڑھیں گے، پھر اس کے بعد اپنے نام کے مطابق اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ اپنی رحمت کی خیرات مرحمت فرمائیں گے۔ تو 4 نام ملے، یا حی یا وہاب یا واجد یا ولی، یہ 4 نام ملے، ان کے اعداد بنے 92۔ اب محمد نام کے جتنے احباب ہیں، جن کا نام اپنے پیارے نبی کے نام کے مطابق، ان کو اس سے کیسے فائدہ حاصل کرنا چاہیے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے سورۃ فاتحہ پڑھے 92 مرتبہ، کوشش کرے درود شریف پڑھے پہلے 92 مرتبہ، سورۃ فاتحہ پڑھے 92 مرتبہ، پھر اس کے بعد سورۃ الم نشرح پڑھے 92 مرتبہ، پھر 92 مرتبہ اللہ کے ان مبارک ناموں کا ذکر کرے۔ یہ پڑھنے کے بعد اللہ رب العزت کے سامنے اپنے دستے طلب، احتیاج بھرا دامن، غربت اور فقر سے 2-4 شخص اللہ کے سامنے اپنا دامن پھیلا دے کہ اے اللہ میری ضروریات، میں لاچار اور مجبور اور کمزور آدمی، اے پروردگار میری یہ ضروریات پوری کر دے۔ اللہ رب العزت اس بندے کی تمام ضروریات، اس کی حاجات اور اس کی جو خواہشات ہیں، نیک جائز خواہشات، اللہ پاک اس کی پوری کر دیں گے، اپنے فضل سے اس کی دعا کو شرف قبولیت مرحمت فرمائیں گے۔ اسی طرح علامہ بونی رحمت اللہ نے لکھا ہے حی قیوم، اس کا وفق جو ہے 35 ہے۔ کیسے فرمایا 35؟ حضرت کا مطلب یہ، وفق کسے کہا جاتا ہے؟ آپ دونوں نام لکھ لیں گے، الحی القیوم، الحی کے 5 اور القیوم کے 7 حروف، 5 اور 7 کو ہم نے ضرب دیا تو کتنی بچے؟ 35 بن گئے، اعداد 35 بنے، تو ان کا وفق 35 ہے۔ اور حضرت نے لکھا ہے، فرمایا کہ اس 35 کا تعویذ بنایا جائے، اس کے تعویذ کے طریقے بھی حضرت نے سمجھائے اور لکھے ہیں۔ فرمایا اس کو اگر کر لیا جائے تو یہ قوی التاثیر ہے۔ جو آدمی اس عمل کو کر کے اس کو لکھ کے اپنے پاس رکھے، مجبور اور بے کس آدمی، اللہ اس کو توانا و طاقتور کر دیں، اس کے غربت و افلاس کو دھو دیں، اس کی تمام تر پریشانیاں فرمایا ظاہر ہو جائیں، ایسا طاقتور عمل ہے یہ۔ اور تکثیر کا کیا مطلب؟ فرمایا کہ تکثیر کا یہ مطلب ہے، ہم ان حروف کو الگ الگ لکھیں گے، الگ الگ لکھ کر ہم نے پھر کیا کرنا ہے؟ مکرر الفاظ جو ہیں ان کو الگ کرنا ہے۔ مکرر کا کیا مطلب؟ جو الفاظ بار بار آئے ہیں۔ القیوم میں یا ہے، اور مشدد یا جو ہوتی ہے اس میں 2 حرف ہوتے ہیں، 2 یا اکٹھی، یا میں مدغم ہوتی ہے۔ الحج میں بھی 2 یا ہیں، الحج یہ مشدد ہے اور اس میں 2 یا ہیں۔ تو مقرر الفاظ جب ہم نکالیں گے، الف ہے، لام ہے، مقرر الفاظ کو الگ کرنے کے بعد 1 کے 6 بنیں گے۔ ہم گنیں گے اس طرح کے، الف الحی القیوم میں جو ہے پہلے ہے الف میں الف 1 نہیں گنیں گے، تکثیر بنا رہے ہیں تو الف کے 3 بنیں گے، حمزہ، لام اور فا، اس طریقے سے ان کو بنانا ہے۔ آگے پھر القیوم، اس کے بھی اسی طرح اعداد نکالنے ہیں۔ پھر مقرر الفاظ نکالنے کے بعد ادھر سے الحج کے بنیں گے 6 اور القیوم کے بنیں گے 7 اور 6 کو آپس میں ضرب دیا تو تکثیر نکلی 42۔ یہ 42 اس کا عدد تکثیر ہے، اور وفق الوفق، زوج الزوج، فرمایا اس الحی القیوم کا بنتا ہے 35 در 35۔ اب ان کے جو معمولات ہیں آگے، ان کے جو تعویذات، اس طرح ان کو کرنے سے، اس ترتیب سے آگے پر کرنے کے الگ طریقے ہیں۔ وقت نہیں ہے جو آپ کے سامنے ساری ترتیب پیش کی جائے اور سمجھایا جائے، بس اتنی میں سمجھا رہا تھا کہ وفق الوفق جب آپ کے سامنے آئے
تو کم از کم آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ وفق ہوتا کیا ہے، اور تکثیر کا جب لفظ آئے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ تکثیر ہوتا کیا ہے۔ تو اس طرح کرنے سے اس میں یہ عمل قوی التاثیر ہو جاتا ہے، اس کی اثر بہت طاقتور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح فرمایا یہ قطب الاسماء اور تمام موکلین اس عمل کی برکت سے انسان کے مطیع و فرما بردار ہو جاتے ہیں۔ یعنی جتنے اسماء مبارکہ ہیں اللہ کے، ان ناموں کو پڑھنے سے جو فوائد حاصل ہوتے ہیں علماء نے لکھے ہیں، لیکن یہ اسماء مبارکہ قطب الاسماء ہیں، ان کے الگ الگ موکل، ان کا الگ موکل۔ جب اس کا موکل آپ کے تابع اور مطیع فرمان ہو گیا تو جتنے موکلین ہیں اسماء مبارکہ کے، وہ سب اسی موکل سے مدد لیتے ہیں، وہ سب آپ کے ساتھ ہو گئے۔ اتنی طاقت ہے اس عمل کی، اس قدر برکات ہیں۔ اسی طرح اسماء مبارکہ سے، اللہ کے پیارے ناموں سے جو فوائد حاصل ہوتے ہیں، اگر کوئی آدمی ان تمام اسماء سے فوائد حاصل کرنا چاہتا ہے تو چاہیے اس طریقے پر ان اسماء مبارکہ کو پڑھے۔ ابھی جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، طریقہ بھی بتلا رہا ہوں، اس طریقے سے آپ کی دعا بھی قبول ہوگی۔ اللہ کے تمام تر نام ہیں، ان تمام کے تمام کا فائدہ تمام حاصل ہوگا آپ کو، اگر آپ نے اس کو معمول بنا لیا تو۔ صبح کے وقت میں 10 مرتبہ اور شام کے وقت میں 10 مرتبہ، اس طریقے سے آپ اس عمل کو کرتے رہیں تو تمام اسماء کے فوائد اللہ پاک نصیب فرما دیں گے۔ جہنم میں آپ کا داخلہ ممنوع، وہاں بھی نہیں جا سکتے، اور دنیا میں مصائب کا داخلہ ممنوع، پریشانیاں دور رہیں، ان کو اجازت نہیں ہے اس بندے کے قریب آنے کی۔ لیکن شرائط وہی، صدقے مقال، عقل حلال اور نماز باجماعت کا اہتمام، یہ آپ کریں، انشاءاللہ العزیز ان اعمال کی برکات نصیب ہوں گی۔ جو شخص یہ چاہے میری پریشانیاں زائل ہو جائیں، ریزہ ریزہ ہو جائیں، پریشانیوں کی جو دیوار ہے درمیان میں آڑ ہے یہ گر جائے، اس کو چاہیے کہ وہ اس طریقے سے عمل کرے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اس آیت مبارکہ کو پڑھے گا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ۔ اے اللہ، اگر تیرا یہ قرآن پہاڑ پر نازل ہوتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اے پروردگار، اب میرے سر پر مصائب کا پہاڑ ہے، اپنے اس قرآن اور اپنے اسماء مبارکہ کی برکت سے ان مصیبتوں کو دور کر دے۔ پھر اس کو پڑھنا شروع کر دے۔ آگے کون سی آیات آ رہی ہیں؟ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ آگے اب پورے اسماء مبارکہ پڑھے۔ الخالق البارئ المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل اللطیف الخبیر الحلیم العظیم الغفور الشکور العلی الکبیر الحفیظ المقیت الحسیب الجلیل الکریم الرقیب المجیب الواسع الحکیم الودود مجید الباعث الشہید الحق الوکیل القوی المتین الولی الحمید المحصی المبدی المعید المحیی الممیت الحی القیوم الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاہر الباطن الوالی المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالک الملک ذو الجلال والاکرام المقسط الجامع الغنی المغنی المانع الضار النافع النور الهادی البدیع الباقی الوارث الرشید الصبور یا حنان یا منان۔ آخر میں یہ کہہ لے، آگے پڑھ لے، لہ الاسماء الحسنی یسبح لہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ اب دعا مانگے اللہ تعالیٰ سے، کوشش کرے
یہ آیات مبارکہ اخیر میں جا کے پڑھ لے، اور درمیان میں یہی اسماء مبارکہ اللہ تعالیٰ کے 10 مرتبہ پڑھے، صبح کو بھی شام کو بھی، اللہ پاک اپنے ان مبارک ناموں کا فائدہ نصیب فرمائیں گے۔ جتنی بھی اللہ کی مدد و نصرت اس کے مقدر میں ہوگی، اللہ پاک اس کے ساتھ کر دیں گے، اور اس کو ہر حال میں فائدہ حاصل ہوگا، ہر قسم کی پریشانیاں اس کی دور ہو جائیں گی۔ آپ خود بھی اس عمل کو کریں، اپنے دیگر دوست احباب، اپنے متعلقین، مائیں بہنیں بیٹیاں، سب کو یہ عمل دیں تاکہ سب کو فوائد حاصل ہوں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔